بقرہ کی آیت نمبر 59 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل، پھر بدل ڈالا، الذین، جن لوگوں نے ظلم کیا، قولا، بات، غیر، دوسری، الذی، وہ جو کہ، قیل لہم، کہی گئی انہیں، یعنی بات کو بدل ڈالا جو ان کو کہی گئی تھی۔ فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی الذین، ظالموں پر، علی الذین ظلموا، ظالموں پر، رجزا، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا، کیونکہ، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فبدل الذین، پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی، دوسری وہ، غیر دوسری، الذی، وہ بات، قیل لہم، جو کہ کہی گئی تھی انہیں۔ فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی الذین، ظالموں پر، رجزا، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، کیونکہ، کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب اس آیت میں یہ جو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ سجدہ کرو اور بخشش مانگو، آیت نمبر 58 میں جیسے ہم نے پڑھا کل، تو اور حتۃ، پڑھو، یعنی ہمیں بخش دے۔ تو یہ بنی اسرائیل رونے کے بجائے زور زور سے ہنسنے لگے، اور انہوں نے حنطۃ، جس کا مطلب ہے گندم کا دانہ، کہنا شروع کر دیا، یعنی بدل ڈالی اس بات کو۔ حتۃ کے بجائے انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ جب کوئی قوم شریعت کا مذاق اڑاتی ہے تو اس پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وبا کو نازل کیا، اور وہ مرض جو کہ چوہے کی وجہ سے پھیلتا ہے، طاعون مرض میں مبتلا ہو گئے یہ لوگ، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں مر گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا مذاق اڑایا جائے، مسلمان قوم میں گناہ عام ہو، تو پھر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں کہ پچھلے لوگوں کو ان کے نام تک کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کرونا وائرس جیسی بیماری، ایسی بیماری آ گئی ہے کہ سائنس بھی بے بس ہے، اور پوری دنیا کو اس بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر بیماریوں کو مسلط فرمائے گا۔ اور آج دنیا کی حالت آپ لوگ کے سامنے ہے کہ دنیا میں بے حیائی، بے پردگی، فحش، جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی گناہوں سے بچائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔